آیا بڑا نواب کہیں کا، سارے ڈرامے کا بیڑا غرق کر دیا، اور تم بھی تو کچھ نہیں سمجھتی ہو۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، نگین منہ لٹکائے اس کے پیچھے تھی۔ کل ٹارگٹ نے یقیناً دھماکے کی یا اس مغویہ لڑکی کے تعدان کی رقم وصول کی ہے۔ مجال ہے جو اسے ذرا شرم آئی ہو۔ وہ مسلسل کمرے میں ٹہل ٹہل کے بولتی اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ نگین بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ناول میں غرق تھی، اور پتہ نہیں کس معصوم لڑکی کو قید کر رکھا ہے، جانے کیا حال ہوا ہوگا اس کا۔ نگین نے بہت دھیان سے پڑھتے صفحہ پلٹا۔ زنجیروں سے باندھ رکھا ہے اس ظالم انسان نے اسے، بس ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے، ساری زندگی کے لیے جیل نہ بھجوا دیا تو میرا نام بھی ہانی نہیں۔ تم نے سنا جو میں نے کہا؟ ہاں ہاں، نگین نے بخلا کر سر اٹھایا۔ تم نے کہا پانی نہیں ہے۔ تبھی خالہ کمرے میں داخل ہوئی، بس آخری فقرہ کانوں میں پڑا، پریشان ہو گئیں۔ کیا پانی نہیں ہے؟ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں پانی بار بار ختم ہو اس گھر والوں کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ٹھہرو میں موٹر چلواتی ہوں۔ ہانی نے سر پکڑ لیا، یہاں کوئی ٹھیک سے بات سننے کو تیار نہ تھا۔ اوہ تم کیوں سر پکڑے بیٹھی ہو؟ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو وہ کہا کرتے تھے اگر سر کا درد ایک دفعہ شروع ہو جائے تو جاتا نہیں ہے۔ درد نہیں ہے خالہ، پھر اٹھو، تمہاری اماں کا فون آیا ہے PTCL پر۔ وہ گہری سانس لیتی اٹھی، اماں موبائل نہیں رکھتی تھی۔ یہ کیا ذرا سی بات اور کریڈٹ ختم، ایسے غربت میں ہم سے تو گزارا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کبھی موبائل نہیں رکھا، اپنی PTCL انہیں بہت پیارا تھا، لمبی سی تار جہاں چاہے کھینچ کر لے جاؤ۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو وہ کہا کرتے تھے لڑکیاں جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے ان کے کان میں خالہ کا فقرہ پڑا۔ وہ ذرا سی کھٹک گئی، پھر بھاگ کر نیچے آئی۔ ہیلو اماں۔ اماں سے سلام دعا کے بعد اس نے 3 منٹ کا پورا احوال سنا، مایوسی کی چوریوں اور کام چوریوں کی داستان، پپھو کا کسی محفل میں ٹوک دینا، اور خالہ کی جرمنی سے بھجوائے گئے تحفوں کی تفصیل سن کر اس نے سرسری انداز میں اور سب خیریت ہے پوچھا تو اماں چند لمحے کو رکیں۔ تمہاری خالہ نے کوئی رشتہ تو نہیں دیکھا تمہارے لیے؟ معلوم نہیں، وہ خود بھی لاج گئی، مگر انہوں نے تو خیر، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ اچھا وہ عفان کے لیے تمہاری پپھو اصرار کر رہی ہیں؟ اچھی بات ہے، ورنہ کہیں اس دفعہ بھی فیل نہ ہو جائے، اصرار کر کے پڑھوانا چاہیے۔ اوہ بات تو پوری سنو، انہوں نے عفان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ جو تم بہتر سمجھو، مجھے آگاہ کر دینا، سوچ لو، اچھا ہے۔ اس نے آہستگی سے فون کریڈل پر رکھا، ایک دم دل ڈوب کر ابھرا۔ لاؤنج میں کونے پر کتابوں کے ڈھیر سے سنی نے سر نکالا۔ کیا انہوں نے آپ کا رشتہ پکا کر دیا؟ وہ چونکی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اماں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کتاب کا صفحہ پلٹا۔ پتہ نہیں، وہ سر چھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہاں کر دیں آپا، وہ ٹھٹک کر پلٹی۔ سنی کتاب پر نگاہیں چکائے مسکرا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پہ سر اٹھایا، پھر ناک پر پھسلتی اینک پیچھے کی۔ ہاں کر ہی دیں آپا، کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ اس نے مسکرا کر پھر سے کتاب کے چہرے کے سمانے کر لی۔ وہ متغیر سی ساکت رہ گئی۔ کتنی عجیب بات کی تھی سنی نے۔ سر جھٹک کر وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ نگین اس طرح بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ناول میں غرق تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے آئی اور پردہ ہٹایا، پھر دوربین اٹھا کر آنکھوں سے لگائی۔ تبھی فرحاد کی گاڑی اس کے پوسٹ میں رکی، کیونکہ ساتھ والا تو دہشت گرد نکلا۔ عفان کا رشتہ، ساتھ والا۔ چپ کرو، اس نے اندر سے اٹھتی آوازوں کو غرق کیا۔ وہ ڈرائیور ڈور کھول کر نکلا، پھر پچھلی سیٹ سے چند شاپنگ بیگز نکالے۔ وردی 9 جنریشنز، یہ خالص زنانہ شاپنگ کیوں کر کے آیا ہے؟ اب وہ شاپنگ بیگز تھامے چابی سے دروازے کو لاک کر رہا تھا۔ کہیں یہ اس مغویہ لڑکی کے لیے تو نہیں لایا؟ یعنی وہ لڑکی اس کے گھر میں ہے؟ اگلے گمان نے اسے دہلا دیا۔ ہاں جیسے ناولز میں ہوتا ہے۔ نگین بھی ناول چھوڑ کر دوڑ کر چلی آئی۔ اس کو اس لڑکی سے پیار ہو گیا ہوگا، تبھی زبردستی نکاح کرنے کے لیے قید کر رکھا ہوگا۔ اب پیار ہوگا تو ہی اتنی مہنگی شاپنگ کر کے لایا ہے نا، ورنہ D9 کے پرنٹس تو ہم دور سے دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ پیار، اسے عجیب سا لگا، دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ کیا کسی اور سے پیار کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جاسوسی کا چھٹا سٹیپ۔ سنی میز پر پاؤں رکھے صوفے پر بیٹھا بول رہا تھا، ٹارگٹ کے گھر اور سامان کی تلاشی۔ اس نے مجھے اپنی نوکرانی تو نہیں رکھا، ورنہ میں یہ ضرور کر لیتی۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ آج کل وہ بات بے بات تلخ ہو جاتی تھی۔ رہ رہ کر زنجیروں میں جکڑی ایک خوبصورت لڑکی کا تصور ذہن میں ابھرتا، جس کے منت وہ ظالم مگر ہینڈسم بندہ کچھ کھلا رہا ہوگا۔ دفعہ دور۔ وہ چڑ کر کھڑی ہوئی۔ اب وہ عاجز آ گئی تھی اس کی جاسوسی سے۔ اوپر کمرے میں آئی تو نگین آنکھوں سے دوربین لگائے بیٹھی تھی۔ ہانی اسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے اس کی طرف گھومی۔ کیا ہے؟ فرحاد ابھی گھر سے نکلا ہے، میری بلا سے دنیا سے بھی نکل جائے۔ مگر دل نے پوچھا کیا واقعی؟ تو
دل بدل سے نگاہیں چرا کر رہ گئی۔ ہانی سنو تو، میں نے خود دیکھا ہے، وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا ہے۔ وہ مغویہ یقیناً اس گھر میں قید ہوگی۔ چلو چل کر اسے آزاد کراتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے اس لڑکی سے اب رتی برابر بھی ہمدردی نہ تھی۔ گنی میسنی ادائیں دکھا کر پھنسا رکھا ہوگا بیچارے کو، اچھا ہے وہیں سڑتی رہے۔ مگر وہ بیچارہ کب سے ہو گیا ہانی؟ کوئی اس کے اندر ہنسا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ جھنجھلا گئی۔ کس سے لڑ رہی ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کا گھر کھلا ہے، چلو اس لڑکی کو آزاد کروائیں۔ مگر اس سے کیا ہوگا؟ وہ بدلی سے بیٹھی رہی۔ بھئی وہ لڑکی اس کے خلاف پولیس کے سامنے گواہی دے گی۔ ہانی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر اس نے گواہی دی تو کیا فرحاد اس سے نفرت کرنے لگے گا؟ اور نہیں تو کیا، جو ہمارے خلاف گواہی دے ہم اس سے نفرت ہی تو کرتے ہیں۔ سچی؟ وہ خوشی سے اٹھ کر بیٹھی، پھر سنبھل گئی اور چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ چلو۔ وہ دونوں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ لائٹ کا سوئچ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ضرور لڑکی کو تہہ خانے میں چھپا رکھا ہوگا، مگر اس کالونی کے تو سارے گھروں کے ڈیزائن ایک سے ہیں، اور یہ کرایہ دار ہے، تہہ خانہ کیسے بنوا سکتا ہے اتنی جلدی؟ ایک تو تم اپنی عقل مندی کی باتیں نہ کیا کرو۔ چلو پھر کمروں میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ صحیح آگے بڑھ رہی تھی۔ لاؤنج میں گپ اندھیرا تھا۔ وہ دیواروں کا سہارا ذرا آگے آئی تو ایک دروازے سے ہاتھ ٹکرایا۔ ہانی نے دروازہ دھکیلا۔ چرر کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ ہانی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو مجھے تو نہ ڈراؤ۔ ہائے ہانی، اگر اس گھر میں جن بھوت ہوا تو؟ نگین میری جان مت نکالو۔ اس کا اپنا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بمشکل خود پر قابو رکھے اس نے کمرے میں قدم رکھے۔ ایسے کی خنک ابھی تک باقی تھی، کسی قیمتی پرفیوم کی مہک کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹولتی آگے بڑھ رہی تھی جب گھٹنا کسی چیز سے ٹکرایا۔ اف، وہ کراہ کر رہ گئی، پھر ہاتھ سے ٹٹولا۔ لکڑی کا سیرا تھا، شاید بیڈ کی پالتی۔ یہ تو اس کا بیڈ روم تھا، آؤ کسی اور کمرے میں۔ تبھی پوش میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ او مائی گاڈ، وہ واپس آ گیا۔ ان کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے، اب کیا کریں؟ چلو کہیں چھپتے ہیں۔ کھڑکی کے پردے ذرا سے سرکائے، باہر سے چھن کر آتی چاندنی اسی کونے میں رکھے کشن نظر آئے۔ آؤ۔ وہ نگین کا ہاتھ تھامے اس طرف بڑھی۔ لاؤنج کی داخلی دروازے کا ہینڈل ایک کلک کے ساتھ کھلا۔ وہ بھاری بوٹ داخل ہونے کی آواز آئی۔ دونوں کشن کے پیچھے بیٹھ گئی، ایک بڑا کشن اپنے اوپر رکھ لیا اور پیچھے جھولتا پردہ اس پر ڈال دیا۔ لاؤنج کے فرش پہ جوتوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہانی کا سانس رکنے لگا تھا۔ اگر پکڑی گئی تو؟ اس چشمے تصور میں اپنا آپ زنجیروں میں جکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اب بیڈ روم کی طرف آ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ نزدیک آ گئی تھی، تبھی نگین نے ہولے سے سرگوشی کی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ فرحاد کا ہیولہ سے دروازے میں کھڑا دکھائی دیا۔ وہ جیسے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے چاندنی میں چمکتی وال کلاک دیکھی اور پھر چہرہ نگین کے کان میں تقریباً گھسا کر بہت دھیرے سے بولی، 8 بج گئے ہیں۔ کیا؟ نگین حلق کے بل چلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کشن نیچے گرا، پردہ ہٹ گیا، ساتھ ہی فرحاد نے لائٹ آن کر دی۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ بکھرے کشن پیچھے ہکا بکی بیٹھی ہوئی ہانی اور کھڑی نگین۔ 8 بج گئے اور تم نے بتایا نہیں؟ وہ پریشانی سے چلائی۔ آج فرائیڈے ہے، میرا نصیب آ رہا ہوگا۔ ہائے پتہ نہیں وہ بیچاری نازیہ کا کیا بنا۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں دروازے کی طرف بھاگی۔ فرحاد راستے میں کھڑا تھا، مگر نگین کو جیسے ہوش ہی نہ تھا۔ ہٹیں جی، وہ اسے ایک طرف کر کے باہر نکل گئی۔ ہانی شاکڈ سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، سینے پر بازو باندھے، دیوار سے ٹیک لگائے۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میرا نصیب کے چکر میں نگین اس کا نصیب غارت کر گئی تھی۔ آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں مس ہانی؟ اوپر آ کر بیٹھیے۔ طنز میں ڈوبی آواز پہ وہ ہوش میں آئی۔ ہاں، وہ ڈرامہ لگ گیا ہوگا۔ وہ اٹھی اور نگین کی طرح سر جھکائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر فرحاد نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کیا اور سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ڈرامہ، وہ منمنائی ڈرامہ تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھا اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹی۔ تو آپ ادھر کیا کرنے آئی تھیں؟ وہ ہمارا کیبل نہیں آ رہا تھا تو ڈرامہ دیکھتے۔ میرے بیڈ روم میں آپ کو ٹی وی دکھائی دے رہا ہے؟ ہانی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ آپ ٹی وی افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ جیسے آگے بڑھ رہا تھا ویسے ہی الٹے قدموں پیچھے ہو رہی تھی۔ شکل سے تو آپ بہت معصوم لگتی ہیں۔ شکریہ، سب یہی کہتے ہیں۔ وہ معصومیت سے مسکراتی پیچھے دیوار سے جا لگی۔ اوہ، پیچھے دیوار، سامنے، اب وہ کیا کرے گا؟ مگر سب کو کیا معلوم کہ اتنی معصوم شکل بھی چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ چوری؟ وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، تڑپ کر سر اٹھایا۔ چور ہوں گے آپ کے نان کے دانت کے۔ میں آپ کو چور لگتی ہوں؟ وہ میرے گھر میں یوں
تو میرے گھر میں یوں کیوں داخل ہوئیں؟ ارے بھاڑ میں گیا آپ کا گھر، میں تو اس بیچاری کو چھڑانے آئی تھی جسے آپ نے اغوا کر کے قید کر رکھا ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ کو کس نے بتایا اس کے بارے میں؟ وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ آپ نے واقعی ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید اس کے گمان جھوٹے ہوں، وہ اچھا بندہ ہو، وہ سب اس نے خود سے فرض کر کے غلط سمجھا ہو، مگر اس کے اعتراف نے اسے کنگ کر دیا تھا۔ جی، میں نے اپنی منگیتر کو اغوا کر کے اوپر والے کمرے میں قید کر رکھا، اور شاید اب مجھے آپ کو بھی ادھر باندھنا پڑے۔ اور کیا کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ نہیں، وہ چاند رات والا بلاسٹ۔ بے اختیار زبان تلے دانت دبائی۔ اچھا، یہ خبر بھی آپ کو ہے؟ اب تو مجھے آپ کو لازمی ادھر باندھنا پڑے گا۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے جانے دیں تاکہ آپ میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دیں۔ نہیں، میں نہیں کروں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کا گلا رند گیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اور میں کیسے یقین کروں کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں گی؟ وہ ہکلائی، یہ تو آپ کا ارادہ تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکلے، پھر فوراً پولیس کو فون کریں۔ آپ یہی سوچ رہی ہوں گی نا، مجھے بہلا پسلا کر آپ یہاں سے نکلیں اور گھر جا کر چھوٹتے ہی پولیس کو کال کریں۔ نہیں، وہ پھر سے ہکلائی، کم بخت تو ٹہلتی بھی جانتا ہے، مجھے پتا ہے تم یہی کرو گی۔ سو میری بات غور سے سنو، تمہارے گھر کے ہر موبائل اور لینڈ لائن فون اور انٹرنیٹ پہ میں نے آبزرویشن لگا رکھی ہے۔ اگر تم نے پی سی او کے لیے گھر سے باہر قدم نکالا تو میرے بندے تمہیں واچ کر رہے ہیں۔ جس لمحے تم نے گڑبڑ کی، میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ نہیں، پلیز اس کو کچھ مت کہیے گا، میں کچھ نہیں کروں گی۔ اور اگر چاند رات تک تم گھر سے بھی نکلی تو پلیز میں کچھ نہیں کروں گی، مجھے جانے دیں۔ اس کے آنسو ٹپ کر گر رہے تھے۔ کوئی گڑبڑ ہوئی تو یاد رکھنا۔ دھمکی میز ادھوری بات کر کے وہ سامنے سے ہٹا تو وہ بری طرح روتی ہوئی باہر بھاگی۔ پھر اپنے گھر کے باہر اس نے آنسو پونچھے۔ ہانی افسردہ بیٹھی نگین نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھ کر بے اختیار اٹھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ آئی ایم سوری، میں چپ، وہ گھرائی، مگر میں بالکل چپ، وہ سختی سے کہہ کر کاؤچ پر آ گری۔ تبھی کتابوں کے ڈھیر سے سنی نے کچھوے کی طرح گردن اوپر نکالی۔ کیا آپ جانتی ہیں اگر جاسوسی کے سارے سٹیپ فیل ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہانی اور نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اگلا سٹیپ استعمال کرتے ہیں، محظوظ انداز میں کہتا پہلے کی طرح شروع ہو گیا۔ جاسوسی کا 7واں سٹیپ ٹارگٹ کی۔ ہانی نے پیر سے جوتا اتارا اور نگین نے کشن اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے دونوں چیزیں سنی کی طرف اڑ رہی تھی۔ وہ گڑاب سے اپنے ڈھیر میں گم ہو گیا۔ سارا اسی کا قصور تھا، اسے اتنا مارو کہ آئندہ یہ گدھا ہمیں فضول مشورے نہ دے۔ ہانی دوسرا جوتا اتار کر اس کی طرف آئی، مگر گدھا کتابوں کے بیچ سے بچتا بچتا سیڑھیوں کی طرف نکل گیا تھا۔ مذاق مذاق میں شروع ہونے والا کھیل اتنی سنجیدگی اختیار کر لے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کتنی ہی دفعہ گھر سے باہر نکلنے کا سوچا یہ نگین کو کچھ بتانے کا، مگر ہر بار اس کی دھمکی یاد آ جاتی تھی تو وہ سہم جاتی تھی۔ دل تو ویسے ہی آج کل روٹھا ہوا تھا، ہر شے سے بیزار، ناراض اور تنہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کرے تو کیا کرے۔ آج سعودیہ میں عید ہوئی تھی، یعنی اب توقع طور پر یہ ادھر چاند نظر آ جانا تھا، اور اگر آج کی رات چاند رات ہوئی تو وہ دھماکہ کر دے گا، پھر کیا ہوگا؟ وہ کتنی ہی دیر بے چین سے لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی رہی۔ روایت حلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا تھا، مگر ممبرز کے شجرے میں ہی مکمل نہیں ہو رہے تھے کہ بات آگے بڑھتی۔ میرا ناول کدھر ہے؟ یہیں رکھا تھا، مجھے کیا پتا تم نہیں اٹھایا ہوگا۔ نگین اور سنی پیچھے لڑ رہے تھے۔ اس نے پوری لڑائی تو نہیں سنی، بس آخر میں سنی کو غصے سے چہرے کے آگے کتاب کرتے اور نگین کو پیر پٹک کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ چاند نظر آنے کی خبر آ ہی گئی، اس کا دل ڈوب گیا۔ کتنے لوگ اس کی بزدلی کی وجہ سے آج موت۔ آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی اور کمرے میں چلی گئی۔ کتنی ہی دیر وہ بستر پر چت لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ دفتراً دروازے پر مدھم سی دستک ہوئی، وہ کسلمندی سے اٹھی، دستک دوبارہ ہوئی، پھر مسلسل ہونے لگی۔ وہ جھنجھلا کر آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کیوں؟ وہ غصے میں بڑبڑ کر رہی تھی، ایک دم شل رہ گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اس کے حواس سلب کر دیے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، دراز قد، لمبے سیدھے بال، کمر پر گرتے ہوئے نفاست سے کیا میک اپ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور پاؤں تک آتا سٹائلش سا پنک فراک۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانی کو لگا اس نے اسے پہلے دیکھ رکھا ہے، مگر نہیں، اوہ نہیں، ہرگز نہیں۔ نگین! وہ مختصر سی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہاں میں۔ نگین اپنا دل فریب سراپا لیے مسکراتی ہوئی دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ منہ کھولے کنگ سی رہ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ تم نے کہا تھا ہانی کہ نگین تمہارے گمان کے مطابق ہوگی، مگر کیا ہے کہ گمان دنیا کی سب سے انہونی بات کو کہتے ہیں، وہ پر اعتماد مسکراتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہوتا یہ ہے ہانی کہ بعض دفعہ اپنی عقل مندی کے الزام میں ہم لوگوں کو میں تقسیم کر دیتے ہیں اچھے برے کم عقل چلاک، جبکہ ہر کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں اچھے برے کم چلاک، جبکہ ہر انسان دوسرے سے اتنا ہی مختلف ہوتا ہے جس کے اس کی انگلیوں کے نشان، مگر ہم کثرت گمان سے باز نہیں آتے، اور یہ گمان بہت دھوکہ دیتے ہیں، اور جانتی ہو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یہ ہمیں تجسس میں ایسا ڈراتے ہیں کہ باہر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
وہ پھٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، یہ اتنی پڑھی لکھی باتیں کر رہی تھی۔ تو ہوا یوں کہ 6 سال ہمارا رابطہ نہ رہنے کے باعث تم نے اپنے ذہن سے وہ 6 سال پرانی اینک والی کم عقل نگین نہ نکلنے دی۔ حالانکہ اینک تو لیزر ٹریٹمنٹ نے ہی اتروا دی تھی، اور کم عقلی عمر اور شعور کی بڑھتی منازل نے وقت کے ساتھ ساتھ ہر پرندہ اڑنا سیکھ لیتا ہے، مگر تم نے میری کسی بات سے گمان کیا کہ میں دیسی ہی ہوں۔ میں نے سوچا کہ چلو اپنی پیاری ہانی کو ایک سبق دیتے ہیں، تاکہ وہ زندگی بھر پھر کبھی لوگوں کے بارے میں یوں رائے قائم نہ کرے۔ اس سے آہستہ سے اپنا کھلا منہ بند کیا۔ اندر ہی اندر غصے کے ابال اٹھنے لگا، مگر نگین اسی طرح کہے جا رہی تھی۔ میں نے ایک پلان سوچا، لائبریری سے ناول پکڑی اور ڈراموں کا ٹائم ٹیبل یاد کیا، پھر 0 نمبر کی اینک لی اور سنی اور اماں کو خاموش رہنے کی تنبیہ کی، مگر جنہوں نے سب سے زیادہ میری مدد کی وہ فرحاد تھے۔ آئیے فرحاد، آپ کو اپنی کزن سے ملواؤں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ براؤن کرتے میں ملبوس وہ مسکراہٹ دبائے نگین کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے لب بھیجتے خاموشی سے دونوں کو دیکھے گئی۔ یہ ہیں فرحاد، حسن چچا کے بیٹے، حال ہی میں MBA کر کے انگلینڈ سے آئے ہیں۔ چچا اور باقی لوگوں نے بھی عید کے بعد آنا ہے، بڑی فیملی کے باعث انہوں نے پورا گھر رینٹ پر لیا ہے۔ میرے پلان کا حصہ بھی نہیں تھے، مگر جب تم نے ان کی باتیں سنی، جس میں چچا حسن سے ایک انکشاف کر کے فیملی میں دھماکہ کرنے کی بات کر رہے تھے، اور دھماکے کے پیچھے بم کا لفظ تم نے خود ایڈ کر لیا، تو ہم نے سوچا چلو ایسا ہے تو ایسا صحیح۔ جب شک کی اینک فٹ کر کے دیکھا تو ان کا ہر عمل مشکوک نظر آیا۔ آفس کے کوئی کاغذات لینے ریسٹورانٹ گئے، یا دوست کی والدہ کی عیادت کے لیے ہسپتال، یا پھر منگنی کی زنجیروں میں محاورتاً اپنے منگیتر کو چکرنے کا ذکر کیا۔ تم ان پر شک ہی کرتی رہی۔ چاند رات میں انہوں نے اس لڑکی کے حوالے سے ایک دھماکہ کرنا تھا، مگر خیر، آئی ہوپ کہ اس معصوم شرط پہ تم ہمیں معاف کر دو گی، کیونکہ ہم تمہارے اچھے دوست بھی تو ہیں نا۔ نگین نے شرارت سے چمکتی نگاہوں سے فرحاد کو دیکھا۔ وہ غصے سے اداکاری خالہ کو لگائی شکایتیں، سب ڈرامہ تھا، اور خالہ کو تو اللہ کرے ان کے سسر مرحوم قبر سے پوچھنے آئے، اچھا گفٹ دیا ہے آپ نے مجھے عید کا۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتی بیڈ پر اپنا موبائل تلاش کرنے لگی۔ ابھی ہپ بجی تھی، شاید اس کے موبائل پہ کوئی میسج آیا تھا۔ فرحاد نے نگین کو دیکھا تو اس نے سب ٹھیک ہو جائے گا اشارہ کیا، پھر ہانی کی جانب پلٹی، تو تم نے ہماری شرارت معاف کر دی۔ ہانی نے موبائل بیڈ سے اٹھا چمکتی اسکرین کو دیکھتے ہوئے شانے اچکائے، معافی کا اختیار ہم بیچاروں کو حاصل کہاں۔ تلخ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے میسج کھولا، خالہ کے نمبر سے MMS آیا تھا۔ ہانی آپا، اگر آپ ان دونوں سے بدلہ لینا چاہتی ہیں تو جو میں کہوں وہی کریں۔ سنی، اس نے جلد ہی بقول لکھ کر جواب دیا اور سپاٹ چہرہ اوپر کیا۔ آخر سنی بھی تو شریک ہی رہا تھا نا۔ بات یہ ہے ہانی کہ فرحاد نے اپنے مدھم انداز میں کہنا شروع کیا، مگر وہ تیزی سے بات کاٹ کر بولی، آپ میرے نہیں نگین کے کزن ہیں، پلیز مجھ سے مخاطب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانی دیکھو ناراض تو نہ ہو۔ نگین پریشان ہو گئی۔ تبھی میسج کی پیپ پر دوبارہ بجی۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھا۔ جاسوسی کا چھٹا سٹیپ، سنی جو کہے اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ آگے ایک آنکھ مارتا چہرہ تھا۔ ہانی آپا، دفتن سنی نے دروازے سے جھانکا۔ ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کی فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے، خالہ کا لاہور سے فون آیا تھا، پوچھ رہی ہیں میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے 10 بجے کی فلائٹ سے آنا ہے صبح، یعنی پیکنگ کرائی تھی نا آپ نے۔ نگین نے حیرت سے اسے اور فرحاد نے ذرا پریشانی سے نگین کو دیکھا۔ تم واپس جا رہی ہو؟ ہاں 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ اس نے جاسوسی کے چھٹے سٹیپ پر عمل کیا۔ اور خالہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے منگنی کے فنکشن پر اماں کو انوائٹ کر لیا ہے۔ نہیں میں ابھی کر دیتی ہوں۔ وہ سمجھ کر نگین اور فرحاد کی طرف پلٹی جو الجھے کھڑے تھے۔ کس کی منگنی؟ میری منگنی، بہت اعتماد سے اس نے بتایا، میری پپو کے بیٹے عفان سے میری منگنی عید کے تیسرے دن طے ہے، آپ لوگ ضرور آئیے گا، اور فرحاد صاحب آپ بھی انوائٹڈ ہیں۔ اگر آپ لوگ مجھے ایکسکیوز کریں گے تو میں اپنی پیکنگ کر لوں گی۔ مگر ہانی پلیز مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ بے رخی سے کہتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دم فرحاد تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ نگین کی متاسف سی اس کے پیچھے ہوئی۔ سنی سب سے آخر میں پلٹا۔ وہ دونوں نکل چکے تھے تو سنی نے باہر کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ الماری چھوڑ کر تیزی سے لپکی اور کان پکڑ کر غراپ سے سنی کو اندر کیا اور دروازہ بند کیا۔ گھنے میسنے مجھے بے وقوف بنا رہے تھے سب، ایک میں ہی ملی تھی یہ گھٹیا مذاق کرنے کو۔ نازیبا زبان کے استعمال پر سنی اپنی امداد واپس بھی لے سکتا تھا۔ اس نے غصے سے اسے گورا، پھر پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ یہ میری فلائٹ کس نے بک کروائی؟ میں نے صبح کرا دی تھی تاکہ آپ کی فیس سیونگ ہو جائے۔ یہ منگنی کا چکر فرحاد بھائی کو جیلس کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی۔ سیدھی سی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آنی۔ آپ غالباً چھت پر بیٹھی آسمان کے نظارے کر رہی تھیں۔
جب فرحات بھائی نے آپ کو دیکھا اور فوراً حسن چاچا کو فون گھمایا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا، وہ لڑکی پسند کرنے ہی ادھر آئیں گے، مگر جب آپ چلی چینی لینے گئی تو خواہ مخواہ آپ کو تنگ کرتے رہے۔ نگین آپا نے جب ان کو بتایا کہ آپ ان کے ہمارے رشتہ داروں کو نہیں جانتی تو انہوں نے چچا کو کہا کہ تھوڑا ٹائم آپ کو تنگ کریں گے، پھر چاند رات پہ بتا دیں گے۔ یہی دھماکہ ابھی وہ کرنے لگے تھے، مگر نگین آپا نے سنی سے ایک ناول کے لیے لڑائی کی، اس بیچارے کو غداری پر مجبور کیا، اور وہ زنجیروں والی لڑکی، ارے وہ تو اپنے دوست سے شیئر کر رہے تھے کہ عنقریب آپ کو رشتوں کی بیڑیاں پہنا دیں گے، کیونکہ اماں خالہ سے سرسری بات تو کر چکی ہیں، اصل بات تو چچا کے پاکستان آنے پر ہوگی، تب تک اگر آپ ایک عدد منگیتر نکل آئے تو سوچے فرحات بھائی کتنا جلیں گے، کہیں تم اب بھی مجھے۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے سنی کو گھورا تو اس نے شانے اچکا دیے۔ سنی ایسا نہیں ہے، اچھا ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی، وہ اسے پسند کرتا تھا، ورنہ ظاہر تو یہ کر رہا تھا جیسے نگین سے بہت انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تیار تو ہو کر دونوں ایسے آئے تھے جیسے ولیمے کے لیے دلہا دلہن ہو، گھنے میسنے۔ فرینڈز، میں امید کرتی ہوں آپ کو ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا ناول پسند آیا ہے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کریں، اور نیکسٹ اچھے ناول کے ہمیں نام بتائیں جو آپ کو پسند ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔